نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ مجھے اس وقت آپ کے سامنے علامہ اقبال کے زندگی کے بالکل آخری ایام میں کہی گئی ایک نظم ابلیس کی مجلس شورا، اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ رنگ جو ہے درس کا پیدا ہو جائے گا۔ یہاں جوشیلی تقریر کا موقع نہیں ہوگا میرے لیے، بلکہ یہ کہ میں وہ مفاہیم آپ کے سامنے لاؤں کہ جو حضرت علامہ کے ان اشعار میں پنہاں ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے پیغام کے ضمن میں میرے نزدیک اہم ترین نظم جو ہے وہ ابلیس کی مجلس شورا ہے۔ اس میں ان کے پیغام کا اور زندگی بھر کے سوچ کا جو ہے نچوڑ آ گیا۔ یہ تمثیل کے رنگ میں ہے، اور یہ جو انداز ہوتا ہے شاعری کا، یہ بہت ہی عام فہم بن جاتا ہے۔ اس میں ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں حضرت علامہ کہ ابلیس لعین اپنی ایک مجلس شورا منعقد کرتا ہے، اور ابھی اندازہ ہو جائے گا کہ معلوم ہوتا ہے کئی سو سال کے بعد یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، اس لیے کہ تقریباً 200 سال کی تاریخ میں جو کچھ واقعات آئے تھے وہ اس میں زیر بحث آئے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابلیس کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس دنیا کا خاتمہ قریب ہے اور آخری مارکا ہونے والا ہے حق و باطل کا، جس کو اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مارکا روح و بدن پیش، اور تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ۔ بہرحال اس وقت وہ تقریر کرتا ہے، سب سے پہلے یہ اوپننگ خطاب اس کا ہے، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں حقیر دنیا، یہ دنیا جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں حقیر ہے اس کی نگاہ میں، اس لیے کہ وہ ایک اعتبار سے انسانوں سے بالا تر ہستی کا حامل ہے، وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کی پہنچ اس کائنات میں زیادہ فاصلے تک ہے جو ہماری نہیں ہے، اور وہ اس کو سمجھتا ہے عناصر کا پرانا کھیل، خالص میٹیریلسٹک، یہ عناصر ہی کا معاملہ ہے۔ وہ جو کہا کسی اور جگہ پر کہ زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب، اور موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پریشان ہونا، گویا کہ اس کے سامنے اس کائنات کی جو روح ہے وہ موجود نہیں، اور حیات کیا جو بنیادی اساس ہے روحانی، اس سے وہ نابلد ہے۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، اس میں اس کی اپنی فہم کے مطابق اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور حضرت آدم کا اللہ نے فیصلہ کیا، تو فرشتوں نے استفہاماً کہا تھا، یہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرشتوں کی آرزوؤں کا خون ہو گیا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ خلافت ہمیں ملے، ہم اعلیٰ تخلیق ہیں، ہماری روح سے تخلیق ہوئی ہے، ہم گناہوں سے پاک ہیں، ہم معصوم ہیں، لیکن اللہ کا جو فیصلہ ہوا تو گویا کہ ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نور۔ یہ ہے وہ شعر جس کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ اب اس دنیا کا خاتمہ بہت قریب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا آخری وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے، جس نے اسے جہان کن کہا تھا، کن سے پیدا کیا تھا، کن فیکون۔ اب اس کے بعد وہ اپنی کچھ لافزنی کر رہا ہے کہ میرے کیا کیا کارنامے رہے ہیں۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجدوں کے دیر و کنیسہ کا فسون۔ سیکولرزم کے بعد اگرچہ یہ ہے کہ مسجد بھی رہی، کنیسہ بھی رہا، دیر بھی رہا، ان کا زندگی کی جو اجتماعی جو پہلو ہے اس پر کوئی اثر نہیں رہا، صرف انفرادی معاملہ، صرف تمہارا مذہب جو ہے انفرادی معاملہ ہے، جاؤ مسجد میں خدا کو سجدہ کر لو، مندر میں جاؤ بتوں کو پوج لو۔ اجتماعی زندگی سے دی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم، اس کا کوئی سروکار کسی مذہب سے نہیں، اور کسی بھی اس الہامی
یا وحی کی بنیاد پر جو مبنی ہدایت ہے اس سے ہم کوئی سبق نہیں لیں گے۔ میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون، میں نے نادانوں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، نادانوں کو بتا دیا یہ تمہاری تقدیر میں ہے، بس صبر کرو، جنہوں نے تمہارے حقوق چھینے ہیں ان سے غصب نہ کرو، واپس نہ لو، مت لڑو، مت بغاوت کرو، بس قلب تقدیر۔ اور میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون، دولت مند کو میں نے جنون دیا، جمع کرو اپنے پاس دولت، خرچ مت کرو غریبوں پر، لوگوں پر، ناداروں پر، یا اللہ کے دین کے لیے۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے دروں، جس کی شاخیں ہوں ہماری آب یاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کوہن کو سرنگوں۔ یہ اس کا گویا کہ تمہیدی خطاب ہے، اگرچہ اس کے بعد جو مشیر ہے وہ کہے گا یہ آپ نے شورا کا اجلاس جو منعقد کیا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہاں اس کے تمہیدی خطاب میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ اب یہ پہلا مشیر کہتا ہے اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام، یہ غلامی جو ہے انہوں نے اس کو ریکنسائل کر لیا، ہمارا کام ہی غلامی ہے، کچھ اور رنگ ہوں گے جن کا کام ہے حکومتیں کرنا، تو ہم طلب تقدیر جو ہے ہم اسی پر رہیں گے۔ ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ بہت عمدہ تعبیر ہے، نماز میں آپ کو معلوم ہے قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے۔ ان غلاموں کی نماز در حقیقت گویا کہ مسلسل سجدے ہی میں ہے، ان کی نماز میں سجدہ ہی رہ گیا ہے۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو اگر ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ ظاہر بات ہے اس سے مراد کیا ہے؟ آرزو، کوئی بلند امنگ ہو، کوئی بلند ارادہ ہو، کوئی بلند اسم العین ہو، بلند مقصد حیات ہو، ادھر انسان سوچتا ہی نہیں، وہ تو صرف یہ ہے کہ اپنے معاشی معاملات ہیں، اپنے دنیا کے معاملات ہیں، آج اور کل کے معاملات ہیں، ان کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ تو اگر وہ آرزو پیدا ہو بھی جائے تو ظاہر بات ہے ماحول جو ہے اس میں وہ آکسیجن ہی موجود نہیں ہے جو اس آرزو کو پروان چڑھا سکے اور سپورٹ کر سکے۔ یہ ہماری صحیح پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ یہ ہے بہت اہم بات سمجھنے کی کہ صوفی و ملا انہوں نے ملوکیت کو ہم اپنی اگر تاریخ کو دیکھیں تو ہم نے 1300 سال تک ہم نے ملوکیت کے ساتھ جو ہے ریکنسائل کیا، اسے تسلیم کیا، اسے قبول کیا، اس کو قبول کر کے ہی اپنی پوری زندگی کا ڈھانچہ بنایا۔ اور میں تو یہ بات برملا کہتا ہوں کہ ان ادوار پر خلافت کا اطلاق غلط ہے۔ بنو امیہ کا دور خلافت کا نہیں تھا، بنو عباس کا دور خلافت کا نہیں تھا، خلافت ختم ہو گئی حضرت علی پر یا حضرت حسن پر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس کے بعد ملوکیت ہے، حدیث میں اس کو کہا گیا ملوکیت۔ جو 5 ادوار حضور نے گنوائے ہیں، آپ نے فرمایا پہلا دور نبوت ہے، پھر ایک دور خلافت راشدہ کا ہے، پھر آئے گا ایک کاٹ کھانے والی ملوکیت، ظالم ملوکیت، پھر آئے گا مجبوری والی ملوکیت جس میں حکمران بھی غیر مسلم ہو جائیں گے، کہیں انگریز آ جائیں گے، کہیں فرانسیسی آ جائیں گے، ورنہ پہلی ملوکیت میں حکمران مسلمان تو تھے، کم سے کم برے بھی تھے اچھے بھی بہت تھے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ ملوکیت کے 2 دور آئے۔ اب البتہ واقعتاً نوع انسانی اس جگہ آ گئی ہے کہ 5ویں دور کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام دنیا میں آئے گا۔ لیکن اس پورے دور میں صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ اور میں یہاں آپ کو یاد دلا دوں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ تابع تابعین کے دور کے آدمی ہیں، اور ان کا ایک شعر ہے وما افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانھا۔ یہ تسلیس جو ہمارے ہاں پیدا ہو گئی، ابتدا میں توحید تھی، خلیفہ اپنی جگہ پر وہ حاکم بھی ہے، وہی مجتہد بھی ہے، سارا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے، جو قیادت تھی مسلمان کی وہ ایک وحدت میں تھی، پھر وہ تسلیس میں ہو گئی، سلطان، ملا اور صوفی، یہ 3 قائدین ہو گئے، ہماری قیادت جو ہے توحید سے ہٹ کر تسلیس پر چلی گئی۔ اور ظاہر بات ہے اسی کو علامہ نے کہا ہے، اسی مضمون کو جو حضرت عبداللہ ابن مبارک کا ہے کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتے ملائیوں سلطانیوں پیری۔ یہی تین طبقات ہیں جنہوں نے بیڑا غرق کیا ہے،
اور اسلام کو اور مسلمانوں کو اس حد تک پہنچایا جہاں ہم آج پہنچے ہوئے ہیں۔